آج کا ٹاپک بھی بالکل اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح کہ سلو لرنرز والا ٹاپک تھا۔ آج ہم بات کریں گے ان بچوں کا جو لرننگ کے لحاظ سے ڈس ایبل کہلائے جاتے ہیں یا نورولوجیکل ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں، جن کے اندر لرننگ ایبلٹیز کچھ کم ہوتی ہیں عام بچوں کے مقابلے میں۔ اب یہ ان کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب بھی کلاس میں بچے بیٹھے ہوں ہمیں اس چیز کو پرکھنا پڑے گا کہ ان کی انٹیلیجنس کون سی ہے، کیا بچہ سلو لرنر تو نہیں یا اس کے اندر کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں، اور ہمیں اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ادروائز جتنا بھی سال ہم بچے کو کلاس میں پڑھاتے ہیں، اگر اس کی پرفارمنس اوپر نہیں آتی تو پھر اس میں ہم ناکام ہوتے ہیں کہ جس بچے کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں۔ اگر ہم لرننگ ڈیفیکلٹیز کی بات کریں تو مختلف قسم کی ڈسیبلٹیز ہیں، جس طریقے سے ڈسلیکسیا ایک بہت مشہور ٹرم ہے ایجوکیشن کے اندر، اسی طرح سے ڈسگرافیا کی ٹرم بہت مشہور ہے۔ کیا یہ ایک جیسے ہوتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں؟ اگر کسی بچے کو کلاس روم میں یہ پرابلم ہے، یہ ڈسیبلٹی فیس کر رہا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بچہ فلاں ڈسیبلٹی کا حامل ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈسلیکسیا کیا ہے اور اس بچے میں کون سے سائنز ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس بچے کو ڈسلیکسیا ہے، تو اس بچے کو لرننگ میں کیا ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں۔ اگر ہم غور سے مشاہدہ کریں ان بچوں کا تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس بچے کی ریڈنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ بہت ویک ہوتی ہے۔ بچے کو بولنے میں مسئلہ آتا ہے، وہ اپنی تھاٹ کو آرگنائز نہیں کر پاتا۔ جب بھی آپ اس کو لیٹر پڑھانے کے لیے دیں گے پری اسکولرز کو یا ٹوڈلرز کو، تو آپ یہ چیز آپ کے دیکھنے میں آئے گی کہ نہ تو وہ لیٹر کو صحیح طریقے سے پروناؤنس کر سکے گا اور اس کو ساؤنڈز کے ساتھ اٹیچ کرنے میں اس کو پرابلم آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اس کو ورڈز دیں گے تو وہ ساؤنڈز کو بلینڈ نہیں کر پاتا۔ انگلش لینگویج میں اسپیشلی بچے کو یہ بہت پرابلم آتی ہے۔ اسی طریقے سے اسپوکن کے ساتھ ساتھ جب آپ اسے لکھنے کے لیے کچھ دیں گے تو ریٹن اگر آپ اس کا چیک کریں تو اس کی تھاٹ آرگنائز نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے بچہ اوپر جائے گا یہ مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو کریٹیو رائٹنگ کی طرف جانا ہوتا ہے، اور انگلش کا ٹیچر بڑے آسانی کے ساتھ یہ چیک کر سکتا ہے، آبزرو کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کمپریہنشن دیں گے ریڈنگ کے لیے تو وہ کمپریہنشن میں بھی کافی سلو ہوگا، بلکہ کمپریہنشن نہ کرنے کے قابل ہوگا۔ اور اگر اس کو آپ ایسے چیپٹر دے دیں یا ایسا لیسن دے دیں جس میں ریڈنگ کا جو کانٹینٹ یا میٹیریل ہے وہ اگر لینگتھی ہے تو بچہ اپنی انٹرسٹ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ باقی بچوں کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سپیلنگز اگر آپ دیکھیں تو یہ بچے سپیلنگز یاد نہیں کر پاتے، اور جب بھی آپ کلاس میں ان سے پوچھیں گے، اور بلکہ ان کی رائٹنگ کو اگر آپ آبزرو کریں تو رائٹنگ کے اندر بھی سپیلنگز کی مسٹیکس وہاں پر پائی جائیں گی۔ اور اسپیشلی جب یہ سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج کی طرف آتے ہیں، فارن لینگویج، اگر میں انگلش لینگویج کی بات کروں تو یہاں پہ آ کے یہ بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور اس کو گراسپ نہیں کر پاتے جیسا کہ باقی بچے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور کہہ لیں کہ ڈسیبلٹی ہے جسے ہم ڈسگرافیا کہتے ہیں، یہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، ڈس اور گراف۔ اگر ڈس کی بات کریں تو ڈیفیکلٹی سے کہتے ہیں، اور گراف مین ریٹن۔ یہ رائٹنگ سے متعلق ہے۔ ایسے بچے رائٹنگ میں بہت ویک ہوتے ہیں اور ان کو نیورولوجیکل لینگویج ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں بچوں میں لکھتے وقت سپیلنگز کی یہ بہت زیادہ مسٹیکس کرتے ہیں، چاہے وہ اورل ایکسپریشنز ہوں، یہ صحیح طریقے سے لفظ کو ادا نہیں کر پاتے۔ اور دوسری اہم بات کہ ان کے اندر میموری ڈیفیسٹ ہوتا ہے، یہ زیادہ دیر تک چیزوں کو یاد نہیں کر سکتے، اور اٹینشن ڈیفیسٹ بھی ان بچوں میں پایا جاتا ہے، زیادہ دیر تک یہ فوکس نہیں کر پاتے۔ اور جب کلاس کے اندر لیکچر چل رہا ہو، ٹیچر کوئی بھی لیسن پڑھا رہی ہو، تو ہارڈلی یہ 10 منٹ سے اوپر جو ریسرچ ثابت کرتی ہے یہ بچے آگے نہیں جاتے۔ اس لیے ان بچوں کو آبزرو کرنا ضروری ہے کہ اگر اس بچے کی پرفارمنس لو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بچے کو ہم آگے لے کر چلیں، لیکن ایسا سٹوڈنٹ آگے نہیں جا پاتا۔ بعض اوقات ہمیں اس کی لرننگ پریورٹیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ہمیں اس کی لرننگ ڈسیبلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو ہر 10 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ اس ڈسیبلٹی کو فیس کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی میکانزم ہی نہیں اسکولز کے اندر کہ ہم یہ چیک کر پائیں کہ کون کون سے بچے جو ہیں وہ ڈسگرافیا یا ڈسلیکسیا کا شکار ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس ایشو کو سالو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا اگر ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جائے تو ہم ایسے میتھڈالوجی سے اور اسائنمنٹس دے کے بچے کو ہم واپس لا سکتے ہیں، اور یہی ہماری جاب ہے اور یہ جاب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے
डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करें तो इनकी हैंड राइटिंग या तो बहुत स्लो होती है या बहुत ही पुअर होती है, जिसकी वजह से इनकी नोटबुक्स के ऊपर सर्कल्स या रेड मार्क्स या रेड लाइंस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा मतलब मैसी किस्म की इनकी हैंड राइटिंग। और पेपर को भी देखें तो कॉपी की भी बुरी हालत इन्होंने की हुई थी, जो कि बहुत पैथेटिक कंडीशंस के अंदर होती हैं। और हम इस बच्चे को इररिस्पॉन्सिबल का टैग लगाकर पेरेंट्स से ये शिकायत कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। इस बच्चे को कभी भी अगर आप क्लास में ऑब्ज़र्व करें, चाहे ये वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या लेक्चर के दौरान अगर इसको कॉपी करने का कहा जाए तो ये बच्चा कॉपी नहीं कर सकता। हालांकि ये बहुत आसान सा काम है कि उसने बोर्ड से देख के वही ग्राफिक्स को या वर्ड्स को अपने कॉपी पे लिखना होता है, लेकिन वो नहीं लिख पाता। फाइन मोटर स्किल्स इस बच्चे की बहुत वीक होती हैं, जहाँ पे भी हैंड और आई का कॉम्बिनेशन जहाँ मिल के ये काम करें, लेकिन ये नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे के लिए, हर्डल है उसकी लर्निंग के लिए। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिल्कुल ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, बग़ैर इसको चेक किए बच्चा कभी भी आगे नहीं जा सकेगा। और ये टीचर्स का काम है पेरेंट के साथ मिलके इसके ऊपर काम करें। अगर वो लेटर्स को फॉर्म नहीं कर सकता, इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज की अगर बात की जाए, स्पेलिंग सही तौर पे अगर वो नहीं लिख सकता। और इन बच्चों की एक और हैबिट आपको बताएं कि ये बच्चे कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखते। इवन के लाइन के ऊपर भी अगर ये लिखें तो ये हमेशा टेढ़ा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ही उसी तरीके से वर्क कर रहा होता है जिसमें डिसऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। और अगर आप लेटर्स का साइज़ देखें तो वो या तो बहुत छोटा होगा या बड़ा होगा, और बहुत ही मिक्स करके ये लिखेंगे जो बिल्कुल अनरीडेबल होगा। और अगर आप इनके पेपर्स को देखें, जब ये क्लासरूम में दे रहे हों तो उस वक्त ये इनके पेजेस मुड़े हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि उनसे लिखा नहीं जा रहा होता। इसी तरीके से पेंसिल को ये ठीक तरीके से या पेन को होल्ड नहीं कर पाते। और इसी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लास में दें इनको, उसको पकड़ने में भी इनको दुश्वारी होती है। और इसी प्रेशर की वजह से ये बच्चे ना तो अपना टेस्ट कर पाते हैं, ना असाइनमेंट्स कर पाते हैं, ना तो ये रेगुलरली होमवर्क कर पाते हैं, क्लास वर्क कर पाते हैं। हम बच्चे को इररिस्पॉन्सिबल कहते हैं, नालायक कह देते हैं, डल कह देते हैं, या उसको हम इतना मायूसी में ले जाते हैं कि वो वापस आने के काबिल नहीं रहता। कुछ मिथ्स पाई जाती हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। लोग कहते हैं कि मेसी हैंड राइटिंग जो है इट्स अ श्योर साइन ऑफ डिस्ग्राफिया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर बाज़ लोग कहते हैं जी कि ये बिलो एवरेज इंटेलिजेंस है, इस वजह से ये कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं जी कि ये लेज़ी होते हैं जो बच्चे, वो डिस्ग्राफिया का शिकार हैं, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत से एक्टिव बच्चे भी देखा गया है कि वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते। और इस तरह बहुत सारी और मिथ्स यहाँ पे बनी हुई हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें से एक सिम्टम्स हो लेकिन बाकी उसकी बिल्कुल ठीक हो। इन बुनियाद पे हम बच्चे को कभी भी डिसेबल नहीं कह सकते लर्निंग के लिहाज से।